الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعص اللہ ورسولہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ حُدُودُ اللَّہ، یہ حدیں باندھی ہوئی اللہ کی ہیں۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّہ، یہ اللہ کی حدیں باندھی ہوئی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ اللہ کی یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 14 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ اس کو داخل کرے گا ایسی آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ دیکھیے پچھلی آیتوں میں میراث سے متعلق احکامات بیان کیے گئے تھے۔ یہ دو آیتیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور ان دونوں آیتوں کا پچھلی آیتوں سے ربط یہ ہے کہ مذکورہ میراث کے احکام بیان کرنے کے بعد ان دونوں آیتوں میں ان احکام کو ماننے اور ان پر عمل کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور نہ ماننے اور نافرمانی کی صورت میں آخرت کے خراب ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان دونوں آیتوں سے میراث کی اہمیت کو، میراث کے احکام کی اہمیت کو بتلانا مقصد ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14۔ تلک حدود اللہ یہ 13 نمبر ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ یہ 14 نمبر ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا میراث کے احکام کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے۔ اصل میں کیا ہے، یہ بات کئی بار آ بھی چکی ہے کہ قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ احکام اور عقائد بیان کرنے کے بعد ماننے والوں کے لیے ترغیب اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے سزا اور اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ یہاں بھی کیونکہ میراث کے احکام ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے آخر کی ان دو آیتوں میں اطاعت کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کے نتیجوں کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی احکام کی پابندی کرنے والوں پر، احکام کی پابندی کرنے والوں کو کیا جزا ملے گی، اور اطاعت نہ کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کے کیا نتائج رہیں گے آخرت کے اعتبار سے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو یہاں تک میراث کے احکامات تھے۔
میراث کے حصوں اور احکام کی تکمیل کے بعد کچھ ایسے مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق میراث سے ہی ہوتا ہے۔ جب میراث کے حصوں اور احکام کی تکمیل کی جاتی ہے تو کچھ ایسے مسائل کا ذکر کر دینا بھی مناسب ہوتا ہے جن کا تعلق میراث ہی سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، میراث کی تقسیم اگرچہ نسبی رشتہ داری پر رکھی گئی ہے، حقیقی رشتہ داری پر رکھی گئی ہے، نسبی جس کا تعلق نسب سے ہوتا ہے، لیکن اس میں سے بعض چیزیں مستثنی ہیں، بعض چیزیں الگ ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ مورث اور وارث، میراث کے احکام نافذ ہونے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں کہ مورث اور وارث دو الگ الگ دین اور مذہب کے نہ ہوں، یعنی وہ شخص، مورث وہ شخص ہے جو مال چھوڑ کر فوت ہوا ہے اور وارث میراث میں سے حصہ پانے والا شخص ہے، تو ان دونوں کا الگ الگ مذہب والے نہ ہونا شرط ہے، یعنی میراث کے احکام اسی وقت ثابت ہوں گے جبکہ دین مذہب اسلام ہو اور دونوں مورث اور وارث دونوں کے الگ الگ دین اور مذہب نہ ہوں۔ اسی طرح سے قاتل کی میراث، یعنی اگر کوئی شخص ایسے شخص کو قتل کر دے، ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کے مال میں سے اس کو میراث میں سے حصہ ملنے والا تھا، تو یہ قاتل اس شخص کی میراث سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قاتل کی میراث ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کے مال میں سے اس کو حصہ ملنے والا تھا، تو یہ قاتل اس شخص کی میراث سے محروم ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، القاتل لا یرث، مشکات صفحہ نمبر 263 پر ہے، یعنی قاتل وارث نہیں بنے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل لا یرث، یعنی قاتل وارث نہیں بنے گا، لیکن قتل خطا کی بعض صورتیں اس سے الگ ہیں جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے اولاد چھوڑی اور بیوی حمل سے ہے اور وہ فوت ہو گیا، تو یہ بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد وارثوں کی فہرست میں شامل ہوگا، اس لیے بچے کی پیدائش تک میراث کو ملتوی رکھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اگر کسی شخص نے اولاد چھوڑی اور بیوی حمل سے تھی، تو یہ بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد وارثوں کی فہرست میں شامل ہوگا، اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ میراث کو پیدائش تک ملتوی رکھا جائے۔ اسی طرح کے بہت سے احکامات اس جگہ بیان کیے جاتے ہیں، ہم تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے، اس سے آگے بڑھنے سے پہلے آیت نمبر 14 کے الفاظ ابھی ہمارے سامنے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ مطلب یہ ہے آیت کا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ ایسی آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ آیت ہمارے سامنے ہے۔ اصل میں کیا ہے، یہ ایک بہت خوفناک آیت ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشگی عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ کی مقرر کیے ہوئے وراثت کے قانون کو تبدیل کر لیں یا ان دوسرے قانون کو توڑ ڈالیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کیے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے
یہ آیت بڑی خوفناک ہے، کیونکہ اس میں ان لوگوں کو ہمیشگی عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وراثت کے قانون کو تبدیل کریں یا ان دوسرے قوانین کو توڑ ڈالیں جو اللہ نے واضح طور پر اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیے، اس کے باوجود سخت افسوس ہوتا ہے کہ اس قدر سخت وعیدوں کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے ان قانون کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس وراثت کے قانون کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی گئی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی اور کھلی بغاوت تک پہنچتی ہیں، کیونکہ کہیں عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کر دیا جاتا ہے اور کہیں صرف بڑے بیٹے کو ہی میراث کا مستحق بنا دیا جاتا ہے، اور آج کل تو جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں وہ کاروبار پر قبضہ کر لیتے ہیں، چھوٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہیں صرف بڑے بیٹوں کو ہی میراث کا مستحق بنا دیا جاتا ہے، کہیں سرے سے ہی میراث کے احکام کو چھوڑ کر مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور کہیں عورتوں اور مردوں کے حصوں کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے معاملات قرآن کے احکام کے مطابق ہوں، کیونکہ قرآن کریم صرف تلاوت کی ہی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 15 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ یہ آیت نمبر 15 ہے۔ اور آیت نمبر 16 وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ دو آیتیں ہیں فی الحال، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، سورہ نساء پارہ نمبر 4، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16۔ پہلے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر لے تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو۔ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، پس اگر وہ گواہی دے دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال دے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، ان دونوں آیتوں کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ حکم تھا، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے آیت نمبر 16 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اور جو دونوں تم میں سے، یعنی مرد اور عورت دونوں، اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کر لیں تو ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، آیت کی ان دونوں آیتوں کی وضاحت میں جانے سے پہلے کچھ بنیادی باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس وقت ان آیتوں میں اسلامی معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام جب تک مکے میں تھے تو وہاں کفار اور مشرکین کا غلبہ تھا۔ مدینے میں صحابہ کو وہ حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی تھی
کہ وہ اب اپنے اجتماعی معاملات کو سنوارنا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے ان آیتوں میں ایک ایک کر کے معاشرتی معاملات اور سماجی مسائل کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اسلامی معاشرے میں عورت اور مرد کی پاک دامنی، عزت، عصمت اور عزت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں جنسی بے راہ روی کی روک تھام کے لیے کچھ ابتدائی احکام یہاں اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ جب تک صحابہ اکرام مکے میں تھے تو وہاں پر کفار اور مشرکین کا غلبہ تھا، اپنے معاشرے کو سنوارنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ مدینے میں آ گئے اور ان کو ایک قوت حاصل ہو گئی تو اب ضروری تھا کہ وہ اب اپنے اجتماعی معاملات کو سنوارنا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے معاشرتی معاملات اور سماجی مسائل کے اوپر بحث کی ہے۔ اب دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کر لیں تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو اپنے گھر میں بند کر لو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ ابن کثیر میں ہے کہ اسلام کے شروع میں یہ حکم تھا کہ جب انصاف کرنے والوں کی سچی گواہی سے کسی عورت کی سیاہ کاری ثابت ہو جائے تو اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جاتا تھا، گھر میں قید کر دیا جاتا تھا اور موت سے پہلے اس کو نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک سورہ نور کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی یہی حکم نافذ تھا، لیکن جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ اور ختم کر دیا گیا، اور سورہ نور کی آیت نے نازل ہو کر شادی شدہ کو رجم کا حکم دیا اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ اور بھی بہت سارے اقوال اس آیت کے سلسلے میں ملتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس حکم کو سورہ نور کی آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔ آگے بھی اسی طرح کے مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے فراز صاحب، آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر حافظ صاحب، ماشاء اللہ رہنمائی کے لیے، اور بہت ہی محنت سے آپ اتنے سلجھے ہوئے الفاظ میں اتنی